اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج 8 جون کے دن میں بہت مختصر سی بات کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ شاید آپ کے ذہنوں تک میری بات پہنچ جائے۔ آج میں بات کروں گا پیپل پارٹی کے لوور پنجاب کے بہت بڑے رہنما لطیف کھوسہ صاحب کی۔ لطیف کھوسہ صاحب، ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ صاحب صوبہ پنجاب کے گورنر رہے۔ پیپل پارٹی میں بہت بڑا نام ہے ان کا، اور صوبہ پنجاب کے، جیسے میں نے کہا نا، کہ گورنرشپ کا عہدہ بھی ان کے پاس رہا، اور پھر متعدد دفعہ وزیر بھی رہے، اور کافی اچھے عہدوں پر فائز رہے۔ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، اور وکیل بھی پرانے وکیل ہیں، بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور کڑوی باتیں مگر سچی باتیں کرتے ہیں۔ کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ یاد رہے کہ پیپل پارٹی اس ٹائم موجودہ حکومت کا حصہ ہے، اور لطیف کھوسہ صاحب نے کوئی عہدہ نہیں لیا ہوا۔ کل انہوں نے سپریم کورٹ کے احاطے میں ایک پریس کانفرنس کی، کچھ افراد کے حوالے اپنا موقف رکھا، میڈیا کے حوالے اپنا موقف رکھا، اور جو 2-3 باتیں انہوں نے کی ہیں وہ قابل غور ہیں۔ پہلی بات جو انہوں نے کی کہ جو وکیل صاحب کوئٹہ میں قتل ہوئے، ان کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام نہیں لینا چاہتے، میں لے لیتا ہوں، عطا تارڑ، سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب کے نواسے ہیں شاید، اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس قتل کا الزام عمران خان پر لگایا۔ وہ وکیل صاحب جو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے قتل ہوئے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ کیا ہوا تھا۔ تو اس بار لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی یہ وہ صاحب ہیں جن کو شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو صاحب قتل ہوئے ہماری وکیل برادری سے تھے، اور بہت بڑا نام ہے، سپریم کورٹ کے وکیل تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں دعا کروں گا کہ قاتلوں کو پکڑا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ خاندانی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس 1-2 نہیں، کافی لوگوں کی کالیں ہیں کہ کوئٹہ میں ان کی خاندانی دشمنی چل رہی تھی کسی کے ساتھ، اور اس خاندانی دشمنی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ 2 مرتبہ پہلے بھی ان کے اوپر حملے ہو چکے تھے، اور اب یہ تیسرا حملہ کامیاب ہو گیا۔ یہ خاندانی دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن موجودہ حکومت نے کس قدر ڈٹھائی سے یہ بات عمران خان کی طرف موڑ دی۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی چھینک بھی مارے نا، کسی کو چھینک بھی آ جائے تو اس کا الزام بھی عمران خان کی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے ہمارے ملک کی، یہ حالات ہو چکے ہیں ہمارے ملک کے۔ موجودہ حکومت عمران خان صاحب کی شہرت سے اس قدر خوف زدہ ہے، آئین توڑتے ہوئے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ یہ لطیف کھوسہ صاحب کے الفاظ ہیں جو میں دہرا رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے نا کہ ووٹ کو عزت دو، آج یہ ووٹ کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ جب نئی حکومت آئے گی، ان لوگوں پر جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، کہ آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلی 5 سال کی مدت پوری کر کے
ڈیزالو ہو تو 60 دن، اور اگر 5 سال کی مدت پوری کیے بغیر ڈیزالو ہو تو 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ لیکن یہ حکومت الیکشن نہیں کروا رہی، اس کا مطلب ہے یہ آئین توڑ چکے ہیں، آئین توڑنے کی غلطی کر چکے ہیں، اور نئی حکومت نے ان پر آتے ہی آرٹیکل 6 کی کاروائی شروع کر دینی ہے، چونکہ یہ سب لوگ اس میں مجرم ہیں، آئین پاکستان کو توڑنے والے۔ انہوں نے کہا یہ آئین ہم لوگوں نے نہیں بنایا، ہم سے پہلے بن چکا ہے، یہ بہت پہلے کا آئین ہے، اور اس کو توڑنے والے کی سزا غداری کا مقدمہ ہے۔ یہ ہے پاکستان پیپل پارٹی کے معروف رہنما بیرسٹر سردار لطیف کھوسہ صاحب کے الفاظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔